اس لیے نہیں پڑھ سکتا دیوانے، جب تک لا الہ الا اللہ بولا اندر ہے، کسی اور کا نام لے کے رسول اللہ بولا باہر ہے۔ میرے نبی کے نام کی یہ تاثیر ہے دوستو، ان کے نام کی جگہ کسی اور کا نام لے لے تو مسلمان، ہائے ہائے ہائے، کائنات میں جتنے مسلمان ہیں یہ سارے مسلمان نام مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں، پیارے نبی کے نام کے صدقے میں۔ پوری دنیا میں کوئی بھی شخص قرآن پڑھ کے مسلمان، حدیث پڑھ کے مسلمان، درود پڑھ کے مسلمان، نماز پڑھ کے مسلمان، سجدہ کر کے مسلمان، رکوع کر کے مسلمان نہیں ہوا۔ کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں آمنہ کے لال کا نام پڑھ کے مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کے نام کو معیار ایمان بنا دیا ہے، مرکز ایمان بنا دیا۔ ان کا نام نہیں تو دین بھی نہیں، نام محمد میں دین رکھا ہے، نام محمد میں ایمان رکھا ہے، نام محمد میں مسلمانیت رکھی ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں، ایسا عظمت والا نبی مل جائے پھر بھی اس کے باوجود دیوانی باتیں کرتے رہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے حفاظت کرے۔ آؤ پھر چلتا ہوں اس مقام پر۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور بنایا، سبحان اللہ۔ اور جب پیارے نبی کا نور مبارک تیار ہوا تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک نے اللہ کا ذکر کیا۔ نور مبارک نے کیا کیا؟ اللہ کا کروڑوں سال تک ذکر خدا چلتے رہا، اللہ 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 چلتے رہا کروڑوں سال۔ اللہ نے کہا اے نور محمد اب ٹھہر جا، تو ٹھہر جا، اب میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ نور محمد کا ذکر کرنے لگا۔ اب یہاں پر ایک لطیف نقطہ، علمی بات ہے، تھوڑا سا توجہ کا طالب ہوں، بیٹھ جائیں، تھوڑا سا توجہ کا طالب ہوں بچوں، ایک لطیف نقطہ سن لو۔ لغت اور گرامر کی ایک چھوٹی سی بحث آپ کو پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سب میرے اسٹوڈنٹ بن جائیں۔ ٹینشن نہ لو، محبت سے بول رہا ہوں۔ ارے یہ کہہ رہے ہیں منصاب بننے کو تو لے لیں، اپنے کو فری کے منصاب بننے کا شوق بھی نہیں ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستوں سنیں، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں سال تک اللہ کا ذکر کرتے رہے، کروڑوں سال تک۔ تو ذکر کرنے والے کو، تعریف کرنے والے کو عربی میں کہتے ہیں حامد، حامد، اور جس کی تعریف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں محمود۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ تعریف کرنے والا ہوا فاعل، جس کی تعریف ہوتی ہے وہ ہوا مفعول۔ اب اس وقت فاعل نور محمد تھا، مفعول خدا تھا۔ کیا تھا؟ اور جس کی حد سے زیادہ تعریف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں محمد۔ نور مبارک حد سے زیادہ تعریف کیا تو اللہ ہو گیا محمد۔ جس کی حد سے زیادہ تعریف ہوتی ہے اس کو محمد کہتے ہیں۔ محمد کا معنی یہ ہے، محمد کا معنی کیا ہے؟ حد سے زیادہ، بار 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 جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ معنوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اسم کے اعتبار سے نہیں۔ کہیں آپ لکھ جا کے نیا فتویٰ میرے اوپر ٹھوک دیں گے، وہ ایک مصیبت۔ پہلے ممبئی کو آنے ڈر ہوتا میرے، کیونکہ یہاں جتنے عاشقاں ہیں اتنے دوستاں بھی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، دشمن اگر سامنے کی صف سے آئے تو لڑنے میں بڑا مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے دشمن اگر سامنے کی صف میں ہے۔ مگر دشمن جب اپنی صف میں سے آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہونٹ بھی اپنے، دانت بھی اپنے، کتریں گے تو بھی ٹینشن، چاہے گے تو بھی ٹینشن۔ سامنے سے آ جائے، تو وہاں بھی بن کے آ، خدا کی قسم تے کو نہیں دفن کر دیا تو بول دینا امام مصطفیٰ لے کے مت آ، تو امام حسین کا چولا پہن کے مت آ، تو سامنے سے آ جب بات کریں گے۔ کیا بولتے ہیں بھائی؟ اس لیے میں معنوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ معنوی اعتبار سے حامد اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہوتا، وہ محمد ہوا، نور محمد، سرکار کا نور مبارک ہو گیا حامد۔ اور اللہ معنوی اعتبار سے حامد کا مفعول بنا تو ہوا محمود، اور حد سے زیادہ تعریف ہوئی تو ہو گیا محمد۔
حامد نور محمد، اور اللہ معنوی اعتبار سے محمود و محمد. لیکن اللہ نے کہا اب تو ٹھہر جا، میں تیری تعریف کرتا ہوں. تو اللہ ہوا حامد اور نور ہوا محمد. اور حضور کو محمد اس لیے نہیں کہتے کہ تم اور میں تعریف کرتے ہیں، حضور کو محمد اس لیے نہیں کہتے کہ کائنات کی کوئی اور شے تعریف کرتی ہے. حضور کا نام محمد اس لیے ہے کیونکہ خود ان کا خدا ان کی تعریف کرتا ہے. اب دوسری بات سنیں، ہر جگہ فاعل بندہ ہوتا ہے، مفعول خدا ہوتا ہے. ہر جگہ ذکر کرنے والا، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، کام کا اثر جس پہ پڑتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں. ذاکر بندہ ہے، مذکور خدا ہے. ذاکر بندہ ہے، ذکر کرنے والا. خدا مذکور ہے، جس کا ذکر ہوتا ہے. ساجد بندہ ہے، سجدہ کرنے والا. مسجود خدا ہے، جس کے لیے سجدہ ہوتا ہے. عابد بندہ ہے، فاعل بندہ ہے، معبود خدا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہر جگہ آپ دیکھ لیں بندہ فاعل ہے، خدا مفعول ہوتا ہے. لیکن جب بات آمنہ کے لال کے ذکر و تعریف کی آئی، اللہ کہتا ہے حامد میں بنتا ہوں، محمود مصطفیٰ کو بنا دے. نام جب بات ذکر رسول کی آتی ہے تو اللہ کہتا ہے ذاکر میں ہوتا ہوں، مذکور مصطفیٰ ہوتا ہے. اللہ اللہ تعریف کرنے والا میں ہوں، جس کی تعریف ہو وہ محمد ہوتا ہے. یہ شان اللہ نے دی ہے دوستو، کسی ملا نے نہیں دی ہے. یہ کوئی رضویوں کا، سنیوں کا، بریلویوں کا، حیدرآبادیوں کا، نظامیہ والوں کا فتویٰ نہیں ہے. یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ خدائی قدرت ہے. اللہ نے کہا حبیب اب صرف تعریف تیری ہوگی، بس اب صرف تیری تعریف ہوگی، اب کچھ نہیں ہوگا. اللہ اللہ. اب یہ کائنات چل رہی ہے تو بس تعریف مصطفیٰ. اور اللہ نے ارشاد فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب آج آپ کی جتنی تعریف ہوئی، آنے والے لمحے میں وہ تعریف کم نہیں ہوگی اور بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. آج سے 10 سال پہلے، آج سے 1000 سال پہلے میلاد منانے والے فار ایگزامپل، مثال کے طور پر 1 لاکھ آدمی تھے. 1000 سال کے بعد وہ 1,10,000 نہیں ہوئے، وہ 1,00,000 1 ارب 100 کروڑ سے زیادہ ہو. تعریف کم نہیں ہو رہی ہے، تعریف دن بھر بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. کبھی نبی کی تعریف کا نہیں ہوگی، کبھی نبی کی تعریف کا. پہلے یہ جلسے صرف مسجدوں میں ہوتے تھے، اب یہ جلسے مسجدوں میں بھی ہو رہے ہیں، گلیوں میں بھی ہو رہے ہیں، میدانوں میں ہو رہے ہیں، کانفرنس ہال میں ہو رہے ہیں. ارے اب تو دنیا مجبور ہے یہ ماننے پر کہ مدینے میں بھی اب ذکر رسول ہو رہا ہے، محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے، کعبے کے صحن میں قصیدے بردہ پڑھا جا رہا ہے. ذکر رسول کم نہیں ہوگا. کیوں کم نہیں ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، بلند کیا ہے. اس کو کم کرنے والا ختم ہو جائے گا، مگر یہ ذکر کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا. دوستو یہ ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. جو اس ذکر کے دامن میں آ جائے اس کی نجات ہے. اب اور ایک بات سن لیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مقاما محمودا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا حبیب بروز محشر ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر بٹھائے گا. مقام محمود کہتے ہیں ایسا مقام جہاں بیٹھنے والے کی صرف تعریف ہی تعریف ہوتی رہے گی. کیا ہوتی رہے گی؟ بس ساری تعریف. اب وہ جلسہ ہوگا تعریف مصطفیٰ کا. اس جلسے کا عنوان ہوگا عظمت رسول. تعریف مصطفیٰ جلسہ ہوگا. مقام محمود کرسی اقدس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے کرسی پر, اور ساری کائنات کو اللہ جمع کر دے گا. پوری کائنات جتنے لوگ آدم علیہ السلام سے آئے ہیں اس وقت سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کو خبروں سے اللہ اٹھائے گا. کیا کرے گا؟ سب کو خبروں سے اٹھائے گا, اور سارے خبر والے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. کہاں پر؟ ذرا زور سے بولیں. میدان محشر میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے. سب لوگ جمع ہو جائیں گے میدان محشر میں. اور جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو کتنے دن کا وہ وقت لگے گا؟ قیامت کا دن کتنے دن کا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا. کتنے؟ ذرا زور سے بولے. اب میں پوچھا مولا اتنے بندوں کا حساب لینے 50,000 سال لگتے؟ نوٹ بندی کو 1.5 مہینہ لگا. پوری انکم ٹیکس, پوری سیل ٹیکس, پورا ڈپارٹمنٹ فری ہو گیا. پورے بینک والے ریلیکس ہو گئے. کیوں؟ خلاص سب کی آ گئی منی بولے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہندوستان ہے کوئی معمولی کنٹری نہیں ہے. پوری دنیا کا 10% حصہ ہندوستان میں ہے. 10% ہے ہندوستان دنیا کا 10%. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری دنیا کے اندر پوری دنیا جو پھیلی ہوئی ہے 40,000 فٹ پہ ہے. کتنے؟ 40,000 کلومیٹر پہ ہے. کتنے؟ ذرا زور سے بولے. پوری دنیا یہ جو زمین ہے پوری 40,000 کلومیٹر پہ. 40,000. اس میں سے اگر ہندوستان کو اگر آپ الگ کریں گے تو ہندوستان پورا 4,000 کلومیٹر پہ ہے. کتنے؟ 40,000 میں سے اگر آپ 4,000 نکال لیں تو بن گیا 10%. معمولی بات نہیں ہے. 10% لوگوں کا حساب لینے کے واسطے 1.5 مہینہ کافی ہے, وہ بھی موڈی کو. وہ تو خدا ہے. بندوں کا حساب لے لے اللہ کو 50,000 سال کے برابر کا دن لگے گا. امام نصفی ارشاد فرماتے ہیں تفسیر مدارک کہ 50,000 سال کے برابر کا جو دن ہوگا اس میں سے حساب صرف ایک ہی دن میں لے لیا جائے گا. رزلٹ آؤٹ. کہیں بھی پوچھو, کیونکہ عمل کرنے والا ایک ہے مگر اس کے پیچھے 60 فرشتے پڑے ہوئے یوں لے لے ٹھہرے ہوئے سورا. آپ کا کوئی ریکارڈ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ممبئی کے کھاتے میں سے تھوڑے لانا ہے, بنگلور میں سے تھوڑا, مدراس میں سے تھوڑا, کیرلا میں سے تھوڑا, پاکستان میں سے تھوڑا, عربستان میں تھوڑا, سعودی عرب سے تھوڑا, امریکہ سے تھوڑا. جس کا رجسٹر اس کے پیچھے جگہ ٹھہرے گا جو مولا انہوں کتنے خطرناک کام کرے یہاں ہیں, کتنے اچھے کام کرے یہاں ہیں. قصہ ختم. جو کتاب کھولے تو حساب کھل گیا, بند کرے تو پیک ہو گیا. دو کو ہمیشہ لگا کے چھوڑ دیے کرامن کاتبین. بات سمجھ نہیں. حساب لینے کے لیے قیامت کے اتنے بڑے دن کی ضرورت. ایک ہی دن میں حصہ ختم ہو جائے گا پورا. پھر اب ایک دن میں جب حساب ہو جائے گا تو باقی کا دن ہوگا کیا؟ امام نصفی لکھتے ہیں خدا کی قسم کچھ نہیں ہوگا. مقام محمود کو مصطفیٰ پر بٹھا کر, مقام محمود پر مصطفیٰ کو بٹھا کر رب تعریف کرتا جائے گا, کائنات سنتی چلی جائے گی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. علامہ نقشبندی صاحب قبلہ, خطیب اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اور جب میدان محشر ہوگا محمود مصطفیٰ کی ذات ہوگی, حامد خالق کائنات ہوگا, وہ حامد تاریخ
محمد تعریف کے حقدار ہوتے چلے جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوگا جشن مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت رسول کا جلسہ. اسی لیے اللہ نے کہا خطیب جیسا ہے وقت ویسا ہونا چاہیے. میرے کو آپ بولیں گے مولانا 15 منٹ میں بول کے جاؤ، بولے تو میں آتا ہی نہیں بھیونڈی کو. اپنے کو کم سے کم 2 گھنٹے ہونا، وہ بھی ذکر کے اعتبار سے نہیں، علم کے اعتبار سے نہیں، صلاحیت کیپیسٹی کے اعتبار سے. بھائی سالڈ آواز ہے نا، اس کے حساب سے، باڈی کے حساب سے 2 گھنٹے ہونا، انرجی کے حساب سے. تو رب کہتا ہے خطیب جیسا ہوگا خطبہ ویسا ہوگا. اب وہ خدا خطیب ہوگا تو اب وہ جب تعریف کرے گا تو دن 2 دن نہیں چاہیے. رب کہتا ہے مجھے 50,000 سال کے برابر کا وقت چاہیے. اور میں جب تعریف کروں گا تو چاند کی سورج ہی نہیں، جس کے خدموں کے صدقے میں نے چاند و سورج بنایا ہے، اس مصطفیٰ کی تعریف کرتا چلا. اللہ اللہ دوستو، اللہ تعریف کرے گا حضور کی، اور حضور مقام محمود پر بیٹھے ہوں گے. ساری تعریفوں کے حقدار رسول پاک علیہ السلام ہوں گے. اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتا جائے گا، ساری کائنات نبی کی عظمت سنتی چلے جائے گی. اور اسی میں ڈیسائیڈ ہوں گا. یہاں پہ میں بھی 2 منٹ میں پہچان لیتا ہوں کون سننی ہے کون نہیں ہے. آپ مجھے مولانا کیسا پہچانتے؟ 10,000 کا مجموعہ ہے، جو سن کے خوش ہوا انہیں سننی، نہیں خوش ہوا تو وہاں بھی ویسے میں اللہ تعریف کرے گا، محمد تعریف کے حقدار ہوں گے، اور اللہ دیکھتا رہے گا. جبریل ذرا دیکھنا، جو خوش ہوا پکڑ کے جنت میں لا لے، اور جو خوش نہیں ہوتا محمد کے گستاخ کو نکال کے دوزخ میں ڈال دے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے کل قیامت میں جو مان گئے. مجھ سے خدمت کے خدسی کہے ہاں رضا. جب محفل ختم ہو جائے گی اب سلام تو پڑھنا ہوگا نا، تو کہا ہاں رضا چل تو شروع ہو جا. اب تک تو رب کر رہا تھا، تو بھی غلامی کا کچھ حق ادا کر لے. اب تو کچھ کہہ لے تو میں کہوں گا کیا؟ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. دوستو ہم مسئلے سمجھے نہیں، ہم کبھی علماء کی مجلسوں میں بیٹھے نہیں، اس لیے ہمیں یہ حقیقتیں معلوم نہیں ہے. خدا کی قسم دوستو کچھ نہیں ہے کائنات میں، صرف سکہ محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کی قسم کچھ نہیں ہے، پوری کائنات پھر تو اب کچھ نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے اس نبی کا، اس نبی کا ہے. اللہ اللہ. اس نبی کی تعریف پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے، سناتا ہوں دوستو. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لا رہے تھے. قافلے میں کسی جنگ و جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے. جب واپس ہو رہے تھے تو قافلے میں صحابہ اکرام تھے، کثیر تعداد میں. واپس ہو رہے ہیں اور رات بھر کی تھکان حضور اور صحابہ اکرام کے ساتھ جنگ کی تھکان بھی ہے. فجر کی نماز پڑھے، کچھ دیر کے لیے قافلہ رکا اور بیٹھے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا صحابیوں کچھ ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے؟ اللہ اللہ قربان جائیں. صحابہ اکرام نے ہاتھ ڈالے اپنے بستوں میں تو نکالے تو صرف سوکھی سوکھی روٹیاں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، پوری روٹی بھی نہیں ہے، آدھی بھی نہیں ہے، پو بھی نہیں ہے. کسی کا اتنا ٹکڑا، کسی کا اتنا، کسی کا اتنا، ایسے نکلا. اللہ اللہ. سب لائے حضور کے سامنے رکھ دیے تو ایک پلیٹ بھی نہیں بھری.
بس اتنا ہی تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز بڑھا. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج بیگنی میرج کی اس مقدس زمین پر، اولیاء اللہ کے اس فیض یافتہ مقدس و بابرکت زمین پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے. خوش نصیب ہے سانگلی میرج کے رہنے والے تمام مسلمان بھائی جن کو حضرت سیدنا شمنا میرا چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اور حضرت شیخ عبد القادر بادشاہ حسینی
अलैहि रहमतु व रिजवान का फैज़ नसीब हो रहा है, उनकी बारगाहों की ज़ियारत की सआदतें और बरकतें नसीब हो रही हैं और उनके ख़ानदान के मिन जुमला सैकड़ों अफराद आज की इस मुक़द्दस और बाबरकत मजलिस में हाजिर हुए हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ, बिलखुसूस मोहतरम अफजल अहमद हिदायतुल्लाह पीरज़ादा साहब का और मोहतरम सलीम इनायतुल्लाह बठारे साहब का और मोहतरम खालिद निज़ामुद्दीन साहब का, मोहतरम शिकाउद्दीन बाबा लाल साहब का और मोहतरम फ़ारूक अब्दुल गनी साहब का, मोहतरम आरिफ करीम साहब का और मोहतरम इमरान अलाउद्दीन साहब का, मोहतरमा शबनमा खालिदा साहिबा का, मोहतरमा आरिफा जाविद साहब का और मोहतरम शफीक चांद साहब मोमिन का, मोहतरम आदम बापू साहब का, मोहतरम जावेद करीम साहब का, मोहतरम इमाम बाबा लाल साहब का, मोहतरम उस्मान सिराज और मोहतरम हमीद रमज़ान साहब का। मुअज़्ज़ज़ शामीन इकराम, ये तो बहुत ही बड़ा एहसान है। मैं इन सब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे हैदराबाद आकर खुसूसी तौर पर आज के इस इज्तिमा की दावत दी थी। हालांकि आज हमारा एक दूसरे मुकाम पर प्रोग्राम था, लेकिन जब मेरे भाई इतनी दूर से सफ़र करके हैदराबाद तशरीफ़ लाए, तकरीबन 600 साढ़े 600 किलोमीटर दूर, तो मैं उनको नहीं बोल सका और अपने भाइयों की दावत को मैंने कबूल किया और मैं बेइंतहा उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ऐसी मुक़द्दस ज़मीन पर ऐसे बड़े जलील क़दर वलीउल्लाह की बारगाह में मुझे आने का मौका दिया, मुझे दावत दी और मैं बड़ा सआदतमंद हूँ कि आज हज़रत शेख अब्दुल क़ादर बादशाह हुसैनी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की इस मुक़द्दस ज़मीन पर और उनके खानवादे के सैकड़ों अफराद और हज़ारों ख़वातीन से आज कुछ देर खिताब करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मुझे अभी मोहतरम डॉक्टर खालिद साहब ने और हमारे सलीम भाई अफजल भाई ने बताया है कि आज की इस मजलिस में सैकड़ों की तादाद में हमारे हिंदू भाई भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ कि आज वो मुझे सुनने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इस मजलिस से उनको भी एक बेहतरीन पैगाम हम देने की सआदत हासिल करेंगे। और आपका ये पुरतपाक इस्तक़बाल नीरज, सांगली और बैगनी महाराष्ट्र की इस ज़मीन पर मैं बेइंतहा बागनी बेइंतहा मशकूर हूँ कि आप हजरात ने इतनी मोहब्बतों से और इतने प्यार से मुझे सरफराज किया। मुअज़्ज़ज़ शामीन इकराम, एक बात हमेशा याद रख लें, इस्लाम अमन का मज़हब है। किसका मज़हब है, ज़रा बोले, फिर एक बार बोले, अमन का। इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम के मानने वाले को, और जो ईमान ले आता है उसको मोमिन कहते हैं। जो ईमान ले आता है उसको मोमिन कहते हैं। और मोमिन किसको कहते हैं? जो अमन वाला होता है। मोमिन कौन होता है? अमन वाला होता है। मोमिन के पास कोई आ जाए तो वो सलामती पा लेता है, अमन पा लेता है, उसको राहतें, सुकून और इत्मीनान नसीब हो जाता है। मोमिन एक मोहब्बत का नाम है, मोमिन एक प्यार का नाम है, मोमिन उखवत और भाईचारगी का नाम है। इस्लाम और मोमिन का, मुसलमान का और ईमान वाले का लड़ाई झगड़े से, फितने और शर से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब आए इस बात को ज़हन नशीन कर लें
اور میں اب آپ کو لے چلتا ہوں کہ اختلاف کب ہوتا ہے, فتنہ کب ہوتا ہے, انتشار کب ہوتا ہے. میں آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہوں, اگر میں آپ کی عظمت کو قبول کر لوں آپ مجھے قبول کر لیں گے, کریں گے نہیں کریں گے؟ تو ذرا زور سے بولیے نا. میں آپ کو قبول کر لوں اور آپ کی عظمت قبول کر لوں, آپ کی محبتوں کو قبول کر لوں تو آپ مجھے قبول کریں گے. اگر میں آپ پر اختلاف کر جاؤں, آپ پر کرٹیسائز کر جاؤں, آپ پر اگر کوئی انگلی اٹھا جاؤں تو آپ علل اعلان بولیں گے مولانا اب آ گئے ہیں, دوبارہ نہیں آئیں گے. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ تو پیارے بزرگ اور دوستو, پتا کیا چلا؟ مومن وہ ہے, میں بہت بڑا نقطہ سمجھا رہا ہوں آپ کو, ذرا حافظ صاحب میری طرف توجہ فرمائیے. آپ اوپر آ جائیے نا حافظ صاحب, میری طرف دیکھیے, توجہ کا طالب ہوں. میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں اور بالکل میں آج سانگلی اور میرج مہاراشٹرا کی اسٹیٹس کو مینٹین کرتے ہوئے انشاءاللہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. محبت اور امن یہ مسلمان کی پہچان ہے. جو امن والا ہوتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں, جو سلامتی والا ہوتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں. فتنوں سے مومن کا کوئی تعلق, انتشار سے مسلمان کا کوئی تعلق, اختلاف سے مسلمان کا کوئی تعلق, جھگڑوں سے مسلمان کا کوئی تعلق, کرٹیسائز کرنے سے مسلمان کا کوئی تعلق. پیارے بزرگ اور دوستو, اب ذرا غور کرو, مومن وہ نہیں جو ایک مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان سے جھگڑا کر لے. میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کر لے. تو پیارے بزرگ اور دوستو, مسلمان سے جو تعلق جوڑ لیتا ہے, اخوت اور محبت کو جوڑ لیتا ہے, وہ ایمان کی علاوت کو پا لیتا ہے. مگر میں اگر آپ کے ساتھ نفرت والا رشتہ جوڑوں تو مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان کمزور ہے, میں ایمان کے معاملات میں خامی رکھتا ہوں, میں ایمان کے معاملات میں کمزور ہوں. اگر مسلمان سے اختلاف رکھ لے تو مسلمان کمزور ہو رہا ہے. جب آپ یہ سب کچھ سمجھ چکے ہیں تو پھر آئیے میں آپ کو اب لے چلتا ہوں. ارے جب مسلمان سے اختلاف رکھے تو اس کے ایمان میں خطرہ پایا جا رہا ہے. مسلمان کے ساتھ انتشار رکھے, اس کے ایمان کو سلامتی نصیب نہیں ہو سکتی. تو پھر وہ مسلمان جو نبی کے ساتھ رشتہ خراب کر لے, غوث و خواجہ سے رشتہ خراب کر لے, اولیاء اللہ سے رشتہ خراب کر لے, علماء سے رشتہ خراب کر لے, صالحین سے رشتہ خراب کر لے, ان کو اپنے جیسا سمجھے, ان کے علم غیب کا انکار کرے, ان کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرے, ان کی عظمت کا انکار کرے, ان کی رفعت کا انکار کرے, ان کی شان و شوکت کا انکار کرے, ان کے رتبوں کا انکار کرے, ان کے درجوں کا انکار کرے, ان کو اپنے جیسا سمجھے, وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بات سمجھ کے چلو مسلمانوں, میں بالکل آپ کو اختلاف کرنے کا میں موقع نہیں دوں گا. میری بات جو ہے خدائے رب ذوالجلال کی قسم, آج رات میں جیسے چاند سورج چھپ گیا اور چاند نکل گیا, پھر کل صبح سورج نکلنے والا ہے کسی کو شک ہے کیا؟ ویسے میری بات پہ بھی کوئی شک نہیں کر سکتا, میری بات پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. آپ تو سانگلی, میرج اور مہاراشٹرا کی اس دھرتی پر بیٹھے ہیں. خدائے رب ذوالجلال کی قسم, میں اپنے کلام کو پورے ہندوستان میں پیش کرتا ہوں. آج تک کسی امی جان نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو میری بات سے اختلاف کر لے. میں اتنی پیورٹی والی بات کرتا ہوں کہ اس کے اوپر اختلاف کسی کو نہیں ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, کیا اگر میرج کا کوئی بیٹا اپنی امی جان سے بد کلامی کر لے, صاحب مولانا صاحب سانگلی کو کوئی ملا جی اس کو فرما برداری کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں؟ اس کو اچھے بیٹے ہونے کا لیبل دے سکتے ہیں؟ اگرچہ کہ ماں گناہگار ہے, ماں خطاکار ہے, ماں سیاکار ہے, ماں بدکار ہے, بیٹا اپنی بدکار اور گناہگار ماں سے اختلاف کر رہا ہے, بیٹا اپنی بدکار اور گناہگار ماں سے جھگڑا کر رہا ہے. میں پوچھتا ہوں, کوئی مسجد کا امام یا کوئی مسجد کا ملا یا کوئی مسجد کا مؤذن یا کوئی مدرسے کا مفتی اس بیٹے کو فرما برداری کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے؟
अरे जो अपने माँ से झगड़ा कर ले, जो अपनी माँ पर उंगली उठाए, जो अपनी माँ पर जुबान दराजी करे, उसे फर्मा बरदारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। तो फिर जिस नबी का कलमा पढ़ रहा है उस नबी पर उंगली उठाए तो वो मुसलमान कैसे हो सकता है? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अरे नबी की जात वो है जिसकी तारीफ अल्लाह ने किया है, नबी की जात वो है जिसकी तारीफ अंबिया ने किया है। नबी बाद में आ रहे हैं, हजरत आदम पहले तारीफ कर रहे हैं, नबी बाद में जलवागर हो रहे हैं। हजरत मूसा पहले तारीफ कर रहे हैं, नबी बाद में जलवागर हो रहे हैं। हजरत ईसा पहले तारीफ कर रहे हैं, नबी बाद में जलवागर हो रहे हैं। हजरत इसहाक पहले तारीफ करते हैं, नबी बाद में जलवागर हो रहे हैं। हजरत इब्राहिम पहले तारीफ कर रहे हैं। अरे ये वो मुस्तफा है जिसकी तारीफ खुदा करे, ये वो मुस्तफा है जिसकी तारीफ अंबिया करे। और आज उम्मती उनका कलमा पढ़ के उनको अपने जैसा समझे। अरे उनका कलमा पढ़ के उनको नौज़बिल्लाह कहे कि उनको इल्म गैब नहीं था। उनको नहीं था तो तुझे था क्या? हिमाकत तो देखो, हिमाकत तो देखो, यहां बैठ के वहां टाके भेड़ रहा है, बैठा यहां है, गुफ्तगू वहां की कर रहा है, हाथ में चुराग पकड़कर चांद से मुकाबला कर रहा है, हाथ में चुराग पकड़ के चांद से मुकाबला कर रहा है। और प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, फिर भी चुराग और चांद का मुकाबला हो सकता है, मगर उम्मती और नबी का मुकाबला क्या हो सकता है? अजी कुर्बान जाए हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सरकार पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े जाएं, उनका मुकाबला तो अंबिया नहीं कर सके। आ जाए, तशरीफ ला, इधर आ जाए, एक बार दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व अस्हाबिका व सल्लम। जरा गौर तो करो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे नबी की शान और अजमत के सदक़े तो जाएं, क्या मुकाम है हमारे नबी का, और कुरान शरीफ के हवाले से समझाता हूं। एक बार और दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व अस्हाबिका व सल्लम। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर तो करो, कुरान शरीफ के हवाले से मेरे आका की एक अजमत समाअत करते चलो कि मेरे आका के बराबर अंबिया नहीं हो सके, मेरे नबी के बराबर नबूवत वाले नहीं हो सके, मेरे नबी के बराबर रिसालत वाले नहीं हो सके, मेरे नबी के बराबर वो 1,24,000 एक जगह होकर भी मेरे नबी के बराबर नहीं हो सके। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये कुरान बयान कर रहा है, ये अजमत एक मुस्तफा बहवाले कुरान जरा समाअत करते चलें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान शरीफ में इरशाद फरमा रहा है, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। जरा जोर से और जरा जोर से, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, हमने रसूलों पर, चंद रसूलों पर एक रसूल को फजीलत दी, हमने बाज रसूलों पर एक रसूल को फजीलत दी। मेरे प्यारे बुजुर्गों, बाज़हुम अला बाज़, चंद रसूलों पर हमने एक रसूल को फजीलत दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने मुकद्दस कलाम कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है। पहले इसका एक और तर्जुमा भी बनता है, क्योंकि ये जो लफ्ज बाज अरबी में है, इसका माना आता है चंद। जैसे कि उर्दू में बोलते हैं चंद लोग आ रहे थे, चंद लोग बैठे हुए थे, चंद लोग जा रहे थे। चंद का मतलब थोड़े लोगों के लिए बोला जाता है, और अरबी में यही लफ्ज बाज एक आदमी के लिए भी बोला जाता है और चंद लोगों के लिए भी बोला जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, बअदहुम अला बाज़ तिलकर रुसुलु फद्दलना, उन रसूलों को हमने फजीलत दी, बाज पर बाज को, चंद रसूलों पर चंद रसूल को हमने फजीलत दी। यानी कि अल्लाह कह रहा है, हमने चंद रसूलों पर चंद रसूल को फजीलत दी, बाज रसूलों पर बाज रसूल को फजीलत दी। और फिर इसका एक तर्जुमा और क्या होगा, हमने बाज रसूलों पर एक रसूल को फजीलत दी,
اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ تو قرآن اور اس کا ترجمہ ہوگا. اب ذرا اس کی تشریح بھی دیکھ لو, ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر, موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی. موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے حضرت سلیمان کو فضیلت دی. سلیمان علیہ السلام پر حضرت زکریا کو فضیلت. حضرت زکریا پر حضرت یحییٰ کو فضیلت. حضرت یحییٰ پر حضرت اسحاق کو فضیلت. اسحاق پر حضرت اسماعیل کو فضیلت. حضرت اسماعیل پر حضرت ابراہیم کو فضیلت. حضرت ابراہیم پر حضرت نوح کو فضیلت. حضرت نوح پر حضرت آدم کو فضیلت. یعنی کہ حضرت عیسیٰ فضیلت والے تو ہیں لیکن موسیٰ کے برابر نہیں ہے. حضرت موسیٰ فضیلت والے تو ہے, حضرت اسماعیل کے برابر نہیں ہے. حضرت اسماعیل فضیلت والے تو ہیں مگر حضرت ابراہیم کے برابر نہیں ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم فضیلت والے تو ہے, حضرت نوح کے برابر نہیں ہے. حضرت نوح فضیلت والے تو ہے مگر حضرت آدم کے برابر نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے بندو سن لو, جب یہ سارے مل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو سارے پیغمبر مل کر مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے, نبی اعظم کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے رسول رسول ہو کر ایک دو جیسے نہیں ہے, رسول رسول ہو کر برابر نہیں ہو سکتے. ارے رسول رسول ہو کر برابر نہیں ہو سکتے, انہیں امتی ہو کے نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, انہیں امتی ہو کر نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے ایسے کہا مولانا کیوں نہیں ہو سکتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, نبی نے بھی نماز پڑھا. دیکھو یہ جب شیطان یہاں بیٹھ جاتا ہے تو ایسی باتیں نکلتی ہیں. بولے مولانا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, نبی بھی نماز پڑھتے, ہم بھی روزہ رکھتے, نبی بھی روزہ رکھے, ہم بھی کھانا کھاتے, نبی بھی کھانا کھاتے, ہم بھی پانی پیتے, نبی پانی پیتے, ہم بھی رات کو سوتے, نبی بھی سوتے, ہم نے بھی شادی کی, نبی نے بھی شادی کی, ہم بھی قرآن پڑھتے, نبی قرآن پڑھے. ہم میں نبی میں فرق کیا ہے؟ تو میں بولا ایک ہے. کیا ہے؟ میں بولا جب نبی اور تو دونوں برابر ہے تو پھر نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھتا, اپنا پڑھ لے. بول لا الہ الا اللہ عبد الجلیل رسول اللہ. ایک مرتبہ تو بھی بول. جس دن بولا اس دن مسلمانوں کے دائرے سے نکل گیا, باہر چلے جائے گا. خالی نبی کو اپنے برابر سمجھ کے نبی کا نام نکال کے اپنا نام لگاتے کہ باہر چلے گا. میں بولا نبی تیری جیسا ہے تو پھر اللہم صلی علی محمد نماز میں کیوں پڑھتا ہے؟ بول اللہم صلی علی عبد الجلیل. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ السلام علیکہ ایھا النبی کہیں کو کرتا ہے, السلام علیکہ علیہ, مجھ پہ سلام, اپنا نام لے لے, ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پڑھا کر رب بتا رہا ہے سن لے بندے, تیرے بابا کا نام لیا تو مسلمان نہیں ہوتا, دادا کا نام لیا تو مسلمان نہیں ہوتا, قبیلے کا نام لیا تو مسلمان نہیں ہوتا, بادشاہ کا نام لیا تو مسلمان نہیں ہوتا, مصطفیٰ کا نام لے لیا تو مسلمان ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ, بات سمجھ میں تو آ رہی ہے. اگر پھر کل کوئی بولے تو سمجھنا کہ اس کو مینٹلی ریٹائرڈ ہو گیا ہے, علاج کی ضرورت ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, نہیں اجی دنیا میں آج تک میں کوئی ایسا بیٹا نہیں ملا جو میں باپ کے برابر ہوں بولا. نہیں, ایک ہی فرق ہے, اس کے بعد ابا کے بعد انہیں چھ, اس کے اوپر اس کے ابا چھ, انہیں ایک ہی اسٹیپ میں, انہیں اس کے اوپر اس کے ابا, نہیں انہیں اس کے اوپر اس کے ابا, یہ دونوں ایک ہی اسٹیپ کا فاصلہ ہے. یہاں سے قدم اٹھا کے یہاں رکھا تو ابا چ, تو ایک اسٹیپ میں انہیں باوا اور بیٹے جان دونوں ایک نہیں ہو رہے, باوا جان اور بیٹا دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں. تو پھر اس کے اور نبی کے بیچ میں لاکھوں اسٹیپ ہیں, اس کے اور نبی کے بیچ میں لاکھوں اسٹیپ ہیں. پھر وہ لاکھوں اسٹیپ کے بعد جو نبی عظمت والا ہے, اور وہ کہاں ہیں؟ وہ نبی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں رب کسی اور کو نہیں بٹھایا ہے. وہ نبی کا وہ مقام ہے جو رب نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا ہے, وہ نبی وہاں بیٹھے ہیں. تو پھر یہ امتی نبی کے برابر. اب آئیے پیارے بزرگ اور دوستو,
कुरान शरीफ की एक आयत मुबारिका जिसको मैंने खुतबे में पढ़ने की सआदत हासिल की, और खुदा की कसम आज अगर ये आयत समझ जाएंगे, अगर जो लोग बेचारे यहाँ सलाम नहीं पढ़ने वाले बैठे हैं, फातिहा नहीं देने वाले बैठे हैं, रसूल की आमद को नहीं मानने वाले बैठे हैं, तो इंशाअल्लाह ये आयत समझ जाएगा तो वो नबी को मान लेगा। और कल से आप देखेंगे, नहीं कल से नहीं, आज से वो हमारे साथ फातिहा भी पढ़ेगा, सलाम भी पढ़ेगा इंशाअल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान शरीफ में इरशाद फरमा रहा है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला, करीब हैं, करीब हैं। औला का मतलब करीब, करीब सिर्फ करीब नहीं, हद से ज्यादा करीब। औला का मतलब क्या है? हद से ज्यादा करीब। अन्नबिय्यु औला, नबी हद से ज्यादा करीब है किसके? बिल मुमिनीन, ईमान वालों के। किसके करीब है? ईमान वालों के। ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह कह रहा है नबी हद से ज्यादा करीब है किसके? ईमान वालों के। फिर हमने पूछा मौला हद से ज्यादा करीब, अब होता क्या है? बोले भाई ये मीरज किधर? बोले करीब में ही है। नहीं, हालांकि है 30 किलोमीटर। बोलते क्या करीब में है? तो कहीं लोग हमारा करीब समझेंगे, 30 किलोमीटर पे है। अच्छा यहां से हैदराबाद करीब है या फिर बॉम्बे करीब है? तो बोले बॉम्बे करीब है। हाँ, उतनी दूर है, 400 किलोमीटर दूर, करीब कैसे हो गया? बोले नहीं नहीं, उसको भी करीब ही बोलते। तो कई बंदे ये ना समझें कि करीब का मतलब ये है कि 400 किलोमीटर का फासले को भी करीब बोलते हैं, लिहाजा उतने करीब है। कोई ऐसा मतलब ना निकाल ले। अल्लाह ने वो ख्याल को भी आगे के लफ्जों में रद्द कर दिया। आगे के लफ्जों में अल्लाह ने ये शैतानी जहन को भी तोड़ दिया, और तोड़कर रब ने कहा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना, नबी मोमिनों के करीब है। हमने पूछा मौला कितने करीब हैं? यहां से एक मोहल्ले की दूर पे है, यहां से 1 किलोमीटर की दूर पे है, या 10 किलोमीटर की दूर पर है, या 400 किलोमीटर की दूर पर है? रब फरमाता है बंदे क्या पूछता है? वो नबी इतना करीब है, इतना करीब है, इतना करीब है, मिन अनफुसिहिम, तेरी जान से ज्यादा करीब है। अल्लाह कह रहा है तेरी जान से ज्यादा करीब है। ऐ बंदे तेरे नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा करीब है। और खुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े जाए, सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आका आप हमारे कितना करीब है, आप जरा बयान फरमा दे। तो मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं सुन ले उम्मती, तेरे पैर में कांटा चुभता है, तुझको तकलीफ बाद में होती है, मुझको एहसास पहले होता है। सुभान अल्लाह। ये नारा जरा बीच बीच में बार बार लगाते रहो। जीते सबूत दीजिए। हाँ, ये नारा लगाने से शैतान भाग जाता। ये आखिरी का नारा बड़ा काम वाला है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, और शायद ये नारा लगाते हैं इसलिए अब तक यहाँ पर शैतान नहीं आया, और इंशाल्लाह ये लगाते रहोगे तो आएगा भी नहीं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर तो करो, मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमाते हैं कि वो ईमान वालों के कितना करीब हैं, कितना करीब हैं, कितना करीब रहते हैं। जरा गौर तो करो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं कुर्बान जाए आका इनामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी दरबार रिसालत में आए और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका मुझे इतना फरमा दीजिए जब मैं अपने घर जाऊं तो मेरा सबसे पहला अमल क्या होना चाहिए? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम अपने घर जाओ तो ऐ मेरे प्यारे सहाबी तुम सबसे पहले अपने घर वालों को सलाम करो। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सहाबी को क्या नहीं मालूम था? आज हमको मालूम है तो लाज़िमी बात है सहाबी को भी मालूम था, मगर सहाबी कुछ और पूछना चाह रहे थे, सरकार उनको बेसिक से ले आ रहे हैं। फिर साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे आका अब मैं उस वक्त घर को जाऊं जब मेरे घर में कोई ना हो तो मैं क्या करूं?
ایسے وقت تو سلام کر دوں گا جب گھر میں بیوی ہے, بچے ہیں, ماں باپ ہے, بھائی بہن ہے, رشتہ دار ہے. لیکن میں ایسے وقت گھر کو پہنچا ہوں, نہ گھر میں رشتہ دار ہے, نہ ماں باپ ہے, نہ بھائی بہن ہے, نہ ازدواجی زندگی کے کوئی اور معاملے ہیں. یا رسول اللہ, میری بیوی بچے بھی اب میرے گھر میں نہیں ہے, تو میں کیا کروں؟ تو مدینے والے آقا نے فرمایا, اے صحابی, ایسے وقت تم گھر جاؤ جب تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو, تو سنو, تم اپنے نبی کو سلام کرو. کس کو سلام کرو؟ اپنے نبی پر سلام پڑھو. حضرت نبی پاک علیہ السلام کے صحابی عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, جب میرے گھر میں کوئی نہ ہو تو میں اپنے آقا پر سلام کیوں پیش کروں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیوں کہوں؟ السلام علیک ایھا النبی کیوں کہوں؟ السلام علیک ایھا الرسول کیوں کہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, اس لیے کہ صحابی سن لو, جب تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے گھر میں آ جاتا ہے. اللہ اور اس کا رسول تمہارے گھر میں ہوتا ہے تو پتا کیا چلا؟ ہمارے گھر میں ہم ہیں نہیں ہیں, ہمارے نبی کو خبر ہوتی ہے. اور یہ خبر اسی کو ہوتی ہے جو حد سے زیادہ قریب ہوتا ہے, جو حد سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اب ایک صاحب پوچھے, مولانا جمعے کے دن سلام یہاں ٹھہر کے پڑھے تو مدینے کو آواز جاتی؟ ہم بولے نہیں جاتی. پھر کہیں کو پڑھ رہے؟ اس لیے پڑھ رہے مدینے والا یہاں آ گیا. مدینے والا ہم سے دور رہا کب جو مدینے کو آواز پہنچانا ہے. ہم یہاں سلام پڑھیں تو مدینے والے یہیں پر ہے, ہم یہاں جلسہ کریں تو مدینے والے آقا یہاں پر ہے, ہم بارگاہ میں جلسہ کریں تو آقا وہاں پر ہے, ہم میلاد میراج میں کریں تو آقا وہاں پر ہے, ہم ہندوستان کی چوٹی پر میلاد کریں تو وہاں آقا موجود ہے, ہم ہمالیہ جاتے ہیں وہاں سلام پڑھیں تو آقا وہاں موجود ہے, ہم جموں کشمیر جا کر سلام پڑھیں تو آقا وہاں موجود ہے, ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں اور نبی پر سلام کریں. خدا کی قسم اللہ کہہ رہا ہے, اے مسلمانوں, تم اپنے نبی کو اپنے سے دور مت سمجھو, وہ ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب رہتے ہیں. وہ نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب رہتے ہیں. تو قربان جاؤ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, ہمارے نبی ہم سے دور ہیں کب جو یہاں سے وہاں آواز پہنچانا ہے. ہمارے نبی تو ہمارے ساتھ ہے. ایک صاحب کو میں بولا تو بولے, مول صاحب حضور کتوں کے ساتھ رہتے؟ جی. پوچھا نہیں, ایسے سوالاں کرتے میرے بھائی, بیچارے بھولے بھالے لوگ, ہاں سر کو ہاتھ لگا کے صحیح چھے یارو, ایسا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا. مگر میں پوچھا ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. میں بولا کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پوری دنیا کے اندر 1000 آدمیوں کی روح نکالی جائے؟ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے نا. ہندوستان میں اسی وقت میں مثال کے طور پر ٹھیک 8 بجے ہندوستان میں 50 آدمی کی روح نکالی گئی. پھر اسی ٹھیک 8 بجے امریکہ میں بھی 50 آدمی کی روح نکالی گئی. پھر اسی وقت میں آسٹریلیا میں 10 آدمی کی روح نکالی جائے. پھر اسی وقت میں برطانیہ میں 25 آدمی کی روح نکالی جائے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس پر کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان لوگوں موت کے باتیں بولے تو بہت جلدی قبول کرتے, عذاب کے باتیں بولو ان لوگ بہت جلدی قبول کر لیتے, بولے ہاں ہاں یہ حق ہے, کیوں ان کو ہونے والا ہے. مگر میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, میں ان کے حساب سے ان کے دماغ کی مثال دے کر آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں, تاکہ ادھر بھی میدان صاف ہو جائے, ادھر بھی مسئلہ حل ہو جائے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, میں نے کہا کیا ایک ہی وقت میں سب کی روح نکالی جا سکتی ہے؟ بولے ہاں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر حالیہ اتراکھنڈ کے اندر سیلاب آیا تھا, زلزلے آئے تھے, ہزاروں بھائی موت کی آغوش میں جا چکے تھے. ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کی روح نکالی گئی. تو میں پوچھا یہ روح نکالنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ جواب ملا ایک. کتنے ہیں؟ ایک. اور ان کا نام بھی بڑا ڈینجر ہے, اسرائیل. یاد رکھنا, ان کو یاد رکھے تو گناہ نہیں کر سکتے کہتے, تو ان کو یاد رکھو. تو پیارے بزرگ اور دوستو, اسرائیل ایک ہی وقت میں ہندوستان بھی پہنچتے ہیں, پاکستان بھی پہنچتے ہیں, امریکہ بھی پہنچتے ہیں, برطانیہ بھی پہنچتے ہیں, انگلینڈ بھی پہنچتے ہیں, جاپان بھی پہنچتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے کوئی اسسٹنٹ ہیں, یہ وداؤٹ اسسٹنٹ ہیں.
ان کے پاس کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے, یہ خود صدر جمہوریہ ہے, انہوں سب کا کام پہچانتے رہتے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو, یہ میں پوچھا اچھا اور ایک بات کیا ہے, جب ایک ہی وقت میں سب کو لینا ہے تو کیا تھیلی لے کے نکلتے, لیے ڈال لیے لیے ڈال لیے لیے ڈال لیے لیے ڈال لیا, تھیلی لے کے نکلتے؟ بولے نہیں نہیں, روح لیتے کی ان کی امانت ہے, اللہ کو پہنچاتے ہیں. یہاں سے روح لیا, اللہ کو دے دیا, پھر لیا عالم ارواح پہنچائے, پھر لیے عالم ارواح پہنچائے, یہاں سے لیا عالم ارواح. ایک ہی لمحے میں حضرت اسرائیل کو خالق کائنات نے ایسی قوت دی ہے, پوری کائنات میں وہ دورہ بھی کرتے ہیں, روح بھی نکالتے ہیں, عالم ارواح کو بھی پہنچتے ہیں. اس بات پر 72 جماعتوں کے کسی ملا کو اختلاف نہیں ہو سکتا. ارے اللہ اسرائیل کو جب ایسی قوت دے سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں دنیا کے کسی بھی خطے میں, کسی بھی کونے میں, کسی بھی جگہ پہنچتے ہیں, روح نکالتے ہیں, عالم ارواح پہنچاتے ہیں, پھر اپنے کام پر مامور رہتے ہیں, تو مجھے کہنے دو, ارے جس نبی کے غلام اسرائیل کو یہ پاور ملا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کو کتنا پاور دیا گیا ہو. سبحان اللہ. آئندہ سے ذرا ایک بات بولو, فاتحہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سلام بھی نہیں چھوڑیں گے, بازو والوں کے بہکاوے میں بھی نہیں آئیں گے. اس کو بھی کبھی کبھی بول لیتے رہو. پیارے بزرگ اور دوستو, تو پتہ کیا چلا, اسرائیل ایک ہی وقت میں آتے ہیں, روحیں نکالتے ہیں, لے کے جاتے ہیں, رکھتے ہیں, آتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسا پاور دیا ہے, ایسا اختیار دیا ہے, ایسی قدرت دی ہے, ایسی صلاحیت دی ہے, اللہ کے اختیار سے, اللہ کے فضل سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے تو رب کریم نے ارشاد فرمایا, آپ مجھے دیکھیے, اسی لیے تو رب کریم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چاہی ہوئی چیز پر قدرت رکھتا ہے, وہ جو چاہے کر دے اس کے اختیار کی بات ہے, جس کو جیسا چاہے پاور دے دے اس کے اختیار کی بات ہے, جس کو جتنا چاہے دے دے اس کے اختیار کی بات ہے. اچھا اور ایک بات سنو, اب یہ تو روح نکالے اسرائیل کا کام تھا, کام کر لیے, اب ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب سب جانے نہلا دھولا کے لے کے جا کے اب امریکہ کی خبروں میں 4 مردے ہیں, اسی وقت میں آسٹریلیا کی خبروں میں 4 مردے ہیں, انڈیا کی خبر میں 12 ہے, کیونکہ یہاں پاپولیشن زیادہ ہے نا. تو پھر اس کے بعد چائنا کو چلے گئے تو وہاں 16 ہے, پھر افریقہ کو گئے تو وہاں 20 ہے. ایک ہی وقت میں اتنے مردے ایک ساتھ ہیں. میں پوچھا, اب وہ سوال جواب پوچھنے والے وہ 2 ہی ہیں, وہ کتنے ہیں؟ منکر, ہاں نام یاد رکھو, ان سے ملاقات ہونے والی ہے. منکر نکیر کتنے ہیں بولو؟ 2 ہے. منکر نکیر ایک ہی وقت میں پوری خبروں میں جاتے بھی ہیں, پوچھتے بھی ہیں, حساب بھی کرتے ہیں, مولا کو جواب بھی دیتے ہیں. پیارے بزرگوں اور دوستو, پتہ کیا چلا, قدرتی نظام کچھ ایسا ہے, رب نے ایک سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ اللہ کے حکم سے ساری خبروں میں پہنچ سکتے ہیں, حساب کتاب کر سکتے ہیں, مولا تک حساب پہنچا بھی سکتے ہیں. ارے جب فرشتے کی قدرت کو, فرشتے کی قوت کو ماننے پر انسان راضی ہے, مسلمان تیار ہے, تو پھر میں کہتا ہوں فرشتے کی قوت جب مانتا ہے تو مصطفیٰ کی قوت کو بھی مان لے, کیونکہ نبی کے صدقے سے ہی فرشتوں کو اختیار ملا ہے, نبی کے طفیل سے فرشتوں کو قوت ملی ہے, نبی کی قوت, نبی کے اختیار سے فرشتوں کو قوت ملی ہے. ان کو یہ صلاحیت ان کے رب نے مصطفیٰ کے صدقے سے دیا ہے. جب وہ حاضر ہو سکتے ہیں تو ان کا نبی حاضر ہو جائے تو کیا تعجب کی بات ہے. ہماری مجلس میں ہمارے آقا کی آمد ہوتی ہے, خدا کی قسم, یہ قرآن کہہ رہا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, اب میں ایک اور مسئلہ سناتا ہوں. اب یہ بعض لوگ نہیں سمجھے تو ذرا ان کو اور ڈیپ لے جانا پڑتا, نہیں بعض اوقات اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی, اب ان کی لائن کی سمجھائے تو جلدی سمجھ میں آ جاتی. ہوا کیا, ایک صاحب میرے کو بولے, مول صاحب یہ شیطان میرا پیچھا چھوڑ رہا ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟
शैतान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं यहां हूं तो शैतान मेरे साथ है, शैतान उनके साथ है। उन्होंने यहां से निकल के मीरज को गए तो शैतान वहां उनके साथ है, वहां से निकल के हैदराबाद गए तो वहां भी उनके साथ है, फिर वहां से निकल के मक्के को गए तो वहां भी उनके साथ है, काबे का तवाफ कर रहे शैतान साथ है, नमाज पढ़ रहे शैतान साथ है नहीं है? जरा जल्दी बोलो। हाँ, बाज मर्तबा बोलते रहना पड़ता। शैतान साथ रहता कि नहीं रहता? बाजू वालों को कल पूछो, जो आज जलसे में नहीं आए उनसे कल पूछो, मौल साहब तुम्हारे साथ शैतान है? मौल साहब बोलते हैं, आप बीवी बच्चों के साथ है तो शैतान आपके साथ रहता है? बोले जी हाँ रहता है। आप अपने अम्मी अब्बा के साथ है, शैतान आपके साथ रहता है? बोले जी हाँ मेरे साथ रहता है। आप काबे को गए तो शैतान साथ रहता है? बोले जी हाँ साथ रहता है। आप नमाज पढ़ाते शैतान आपके साथ रहता है? उन्हें रहता बोल के तो मैं सजदे सौ करता हूं। शैतान हमेशा साथ रहता है। अजीब मुल्ला जी, शैतान के साथ होने को मानते हो तो फिर नबी के साथ होने को मानने में क्या टेंशन की बात है? अल्लाह कह रहा है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ऐ ईमान, मेरा नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब रहता है। किससे ज्यादा करीब है? जान से ज्यादा करीब है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों बोले जान से ज्यादा जो नबी करीब रहता है, अब उसको उस नबी पर असर की नमाज के बाद एक फातिहा, फजर के बाद एक फातिहा, फजर के बाद एक फातिहा, फजर के असर के बाद एक फातिहा, उस नबी पर जो जान से ज्यादा करीब रहता है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, एक मसला फातिहा की बात निकली तो और समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। जरा देखो, जब हम लोग खबर